السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی ہے، اور یہ تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3), 177 اور 179 کے تحت کی گئی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات نہ کرنے کی مذمت کی ہے۔ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی بار امید رکھتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی عدلیہ کے تشخص کو بحال کریں گے، جسے ان کے بقول سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نقصان پہنچایا ہے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کو 10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے گا۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کو آج 2 برس مکمل ہو گئے ہیں، اور اب تک کسی کو سزا نہیں مل سکی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ التوا کا شکار ہے، جبکہ کینیا کی ایک مقامی عدالت نے رواں برس ارشد شریف کی اہلیہ کی جانب سے دائر درخواست کا فیصلہ سناتے ہوئے قتل کو طاقت کا غیر آئینی اور بے جا استعمال قرار دیا تھا۔ پاکستان کی تحقیقاتی رپورٹ میں اسے ٹارگیٹڈ مرڈر قرار دیے جانے کے بعد بھی مقدمے میں پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی ہے، جانیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ارم عباسی سے، جنہوں نے اس ہائی پروفائل قتل کی کینیا سے تحقیقاتی رپورٹنگ کی تھی۔ کراچی میں لی مارکیٹ کے علاقے میں 7ویں منزل پر ایک فلیٹ سے 4 خواتین کی لاشیں ملی تھیں۔ پولیس کے مطابق ان تمام خواتین کو تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ پولیس کو تفتیش کے دوران مقتولہ کے بیٹے پر شبہ ہوا تھا، جس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے۔ ملزم نے الزام لگایا کہ اسے گھر کی خواتین کا چال چلن پسند نہیں تھا۔ کراچی میں گزشتہ برس غیرت کے نام پر 20 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں پاکستان میں انتہا پسندی اور مذہبی فرقہ واریت میں اضافے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہر جگہ اہانت مذہب کے قوانین کی یکساں مخالفت کرتا ہے، اور ان خدشات کو دنیا بھر کے ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ باقاعدگی سے اٹھاتا رہتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مالیاتی اصلاحات، قرضوں کے حل اور سستے سرمایہ کے ذریعے موسمیاتی خوشحالی کے حصول کے موضوع پر V20 وزارتی ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ اس ڈائیلاگ میں وہ ممالک شریک ہیں جو ماحولیاتی تغیر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے روس کے شہر کازان میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اور باضابطہ تبادلہ خیال کیا۔ مئی سن 2020 میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان مشرقی لداخ میں واقع وادی گولبان میں پیگونگ جھیل کے ساحل پر ہونے والے خونی ٹکراؤ کی وجہ سے باہمی تعلقات میں شدید کشیدگی آ جانے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی۔
اس ملاقات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں۔ برکس سربراہی اجلاس میں 36 ملک شرکت کر رہے ہیں اور ان میں سے 20 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی ان کے سربراہان مملکت کر رہے ہیں۔ مجوزہ منصوبوں میں ادائیگی کے ایک نئے نظام کی تشکیل بھی شامل ہے جو عالمی بینک کے پیغام رسانی کے نیٹ ورک سوئفٹ کا ایک متبادل پیش کرے گا۔ یہ ماسکو کو مغربی پابندیوں سے بچنے اور شراکت داروں کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق مشترکہ بیان میں برکس نے عالمی سطح پر جنوبی ممالک کے کردار کو بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ 9 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سنجیو کھنہ چیف جسٹس آف انڈیا کا منصب سنبھالیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی نامزدگی کالیجیم سسٹم سے ہوتی ہے۔ کالیجیم میں چیف جسٹس اور 4 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس آف انڈیا نامزد کیا جاتا ہے۔ اس کی نامزدگی کی تجویز سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس پیش کرتے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کی زیارت کے لیے 5 سال کی اضافی مدت کے معاہدے کی تجدید کا اعلان کیا ہے۔ یہ معاہدہ بھارت سے آنے والے زائرین کو ویزا فری رسائی کی پیشکش کرتا ہے تاکہ وہ گردوارہ دربار کے مقدس مقام کی زیارت کر سکیں۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے اپنے آخری ایام گزارے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں تنازع ختم کیا جائے۔ بدھ کو سعودی عرب روانگی سے قبل انہوں نے اسرائیل پر بھی زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو مزید نہ بڑھائے۔ اینٹونی بلنکن نے اس سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں اسرائیلی صدر، وزیر اعظم سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں جاری آپریشن کے دوران درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے منگل کو بھی کئی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ عراقی حکام نے منگل کے روز اعلان کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی پہاڑوں میں ایک حملے میں ملک میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے سرکردہ رہنما سمیت گروپ کے 9 کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بدھ کے روز روس کے شہر کاسان پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں تنازعات پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کے دوران گوتریس سربراہی اجلاس میں متعدد رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جس میں جمعرات کو پوٹن کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ اس نے یوکرین روس کی سرحد سے متصل علاقوں میں یوکرین کے 14 فضائی ڈرونز اور بحیرہ اسود میں بغیر عملے کی 4 یوکرینی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ روسی افواج نے مسلسل دوسری رات جنوبی یوکرین میں سومی کے علاقے کو نشانہ بناتے ہوئے بھاری ڈرون حملے کیے تھے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو کہا کہ یوکرین کو اطلاع ملی ہے کہ شمالی کوریا کے فوجی اہلکاروں کے 2 یونٹس کو تربیت دی جا رہی ہے جو ممکنہ طور پر 6000 افراد پر مشتمل 2 بریگیڈ ہیں اور وہ یوکرین میں جنگ کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم دنیا سے ایک مضبوط اور ٹھوس رد عمل کی توقع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منگل کو برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایک بیان میں کہا کہ بحیرہ اسود میں بندرگاہوں پر روس کے اندھادھند حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس تنازع میں روس کے طرز عمل نے انسانی زندگی اور اپنے حملے کے نتائج کے لیے محتاط رویہ نہیں اپنایا ہے۔
امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے روس میں اپنے فوجی بھیجنے کے شواہد ملے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔